بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج مجھ سے ذکر پاس انفاس کے بارے میں سوال کیا گیا ہے کہ اس کے بارے میں ذرا بتائیں، روشنی ڈالیں کہ یہ کون سا ذکر ہے، کیونکہ ذکر کے تو بہت سارے قسم بتائے گئے ہیں۔ تو ذکر پاس انفاس اصل میں ذکر خفی کا ہی قسم ہے۔ جیسے آپ سب کو پتا ہے کہ دو قسم کے ذکر ہوتے ہیں، ذکر خفی اور ذکر جہر۔ ذکر خفی وہ ہے جو جس سے آواز مطلب کسی کو سنائی نہ دے ذکر، لیکن ذکر جہر سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس سے آواز بلند ہوتی ہے۔ ذکر خفی کا ایک قسم ہے جسے ہم ذکر قلبی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی سے بھی جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس سے کوئی آواز تو نہیں نکلتا، لیکن دل کی دھڑکن کے ساتھ ذکر قلبی کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کا جو موضوع ہے وہ ہے ذکر پاس انفاس۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ذکر بھی ذکر خفی کا حصہ ہے یا قسم ہے، تو اس میں بھی آواز نہیں ہوتا، اس میں سانسوں پر توجہ دی جاتی ہے۔ جی ہاں، آپ کی جو سانسیں ہیں اس پہ توجہ دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور ایسا ذکر جس کا آواز نہ جائے۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے؟ سانسوں پہ توجہ کیسے ہوتی ہے کہ آپ جب بھی ذکر کرنے بیٹھتے ہیں، نماز کے بعد یا کوئی بھی ٹائم آپ کو ملتا ہے، آپ مراقبے کی صورت میں جب بیٹھتے ہیں یا کسی بھی طریقے سے عطیات کی پوزیشن میں بیٹھتے ہیں اور ذکر کا ارادہ کرتے ہیں کہ میں ذکر انفاس کروں، تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے، یہ خاص طور پہ نقش بندی سلسلہ میں بڑا مقبول ہے، اور اس میں جو مرشد ہوتا ہے وہ اپنی نگرانی میں سامنے بٹھا کے اور ایک تو ذکر دیتا ہے اور دوسرا ذکر، یہ جو ذکر انفاس یہ خود کرواتا ہے۔ تو اس کا طریقہ جیسے میں نے کہا کہ سانسوں پہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بیٹھنا پڑے گا، اس کے بعد آپ جب سانس اندر لیں گے تو سانس اندر لینے میں آپ کو جو ذکر کرنا ہے، لیکن اپنے منہ سے نہیں کرنا، بس ذکر کرنا ہے اللہ۔ سانس جب لے رہے ہیں اندر تو آپ کو کیا ذکر کرنا ہے؟ اللہ۔ اور جب سانس نکال رہے ہیں تو آپ کو کہنا ہے ہو۔ لیکن یہ اللہ ہو کا جو ذکر سانسوں میں ہے، اس سے آواز نہیں آنی چاہیے۔ اچھا، جو آپ کے نارملی سانس چلتی ہے اس پہ نہیں، لیکن تھوڑی سانس تیز کرنی پڑے گی، آپ تھوڑا آپ کو سانسوں کو تیز کرنا پڑے گا، اور پھر یہ ذکر سانسوں میں جاری ہو جائے۔ اچھا، یہ سانس تیز کرتے کرتے پھر نارمل آپ کو آ جانا ہے، اپنی جو نارمل آپ کے سانس کی جو اس رفتار ہے اس پہ آ جانا ہے، لیکن پھر بیچ میں 1-2 منٹ کے بعد پھر سانسوں کو تیز کرنا ہے۔ اس سے جی کیا ہوگا؟ ایک تو آپ کا ٹوٹل توجہ آپ کی سانسوں پہ رہے گا اور ذکر چلتا رہے گا، اور ساتھ آپ کے جو لطائف ہیں، سارے لطائف، چاہے آپ ان کو 6 سمجھیں، 7 سمجھیں یا 12 یا 11، وہ بھی ان کو بھی آپ ذاکر کریں گے۔ وہ ذاکر خود بخود ہوتے جائیں گے، کیونکہ جب سانس کے ساتھ یہ اللہ ہو کا ذکر چلتا رہے گا تو آپ کے پورے جسم میں اس کی روانی رہے گی۔ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے، لیکن جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس ذکر کے لیے آپ کو سلسلہ نقش بندی کا جو کوئی بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ اس سے تعلق رکھتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اس سلسلے والے کہتے ہیں کہ ہمارے ہی بزرگ سے یا کسی ایسے جو مرشد ہو اس سے آپ یہ ذکر لیں۔ لیکن دیکھیے، یہ کسی کی میراث نہیں ہوتی،
یہ ہم مانتے ہیں کہ ان سے یہ شروع ہوا ہے، لیکن ہر کوئی کر سکتا ہے۔ آج کل یوٹیوب پہ سارے جو طریقہ کار ہیں وہ بتائے گئے ہیں، آپ ان کو دیکھ کے، جیسے میں آپ کو ایک طریقہ بتا رہا ہوں، آپ ایک دو چینل یا ایک دو ویڈیوز اور بھی اس پہ ضرور دیکھ لیں، آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ کس طریقے سے یہ ذکر ہوتا ہے۔ اچھا، سانسوں کی اس ذکر میں بہت آپ کو فائدے ہیں۔ ایک تو جو جسمانی، یا ہم یہ کہیں کہ آپ کے جو پھیپھڑے ہیں وہ جب ایکسپینڈ ہوتے ہیں، پھولتے ہیں سانس زور زور سے لینے سے، ایک تو اس پہ یہ ایک طاقتور ہوتے ہیں آپ کے۔ نمبر دو، اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے بڑی بڑی سانس لیتے ہیں، اس میں یہ سانس کو بریک نہیں کرنا، روکنا نہیں ہے، بس ایسے میں آپ کو بتا رہا ہوں، جیسے یہ سانس میں لے رہا ہوں اور سانس چھوڑ رہا ہوں، ایکزیل اور انہیل کر رہا ہوں، تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب سانس انسان لیتا ہے تو آکسیجن کی جو ایک مقدار ہے وہ اندر آتی ہے، لیکن جب جلدی جلدی سانس لیتے ہیں تو زیادہ آکسیجن آتا ہے۔ تو ایک جب آپ کے پھیپھڑوں سے پھر پورے جسم میں آکسیجن جاتا ہے، بلڈ میں ملتا ہے، تو آپ کی جو کمی ہوگی، کسی کو اگر آکسیجن کی کمی ہوگی تو وہ بھی پوری ہوگی اور ڈیٹاکس ہوگی باڈی۔ یہ میں آپ کو فزیکل فائدے بتا رہا ہوں۔ اور رہی بات روحانی، تو روحانی لحاظ سے تو آپ کی بہت ساری ایسی جو روحانی پرابلمز ہیں وہ بھی حل ہوں گی۔ اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسی بندش کا معاملہ، کوئی ایسا معاملہ ہوگا جس سے کوئی رکاوٹیں ہوں گی، تو ضرور اس پہ بھی فرق پڑے گا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کے لطائف جاری اور ذاکر ہونے کا بھی ان کا ایک چانس مل جاتا ہے، وہ بھی اگر جاری ہو جاتے ہیں تو آپ کے پورے جسم ذاکر ہو جائے گا۔ تو اس سے فائدہ روحانی یہ ہوگا کہ آپ اللہ کے ذکر سے تر ہو جائیں گے۔ جب کوئی اللہ کے ذکر سے تر ہو جاتا ہے تو اس کے معاملات بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ سے دوری، جب انسان کی اللہ سے دوری ہوتی ہے تو ان کے معاملات بھی غلط ہوتے ہیں، وہ گناہ کی طرف زیادہ چل پڑتا ہے۔ جب انسان ذاکر ہوگا، اللہ کے جو اللہ کی ذکر کے ساتھ جڑا رہے گا، تو وہ آہستہ آہستہ اس کے جو معاملات ہوں گے وہ بھی بہتری کی طرف آنے لگیں گے، بہتری ہوگی، آپ کے جو روزمرہ کے معاملات ہیں وہ بھی بہتر ہوں گے، آپ کا کردار اچھا ہوگا۔ تو یہ ذکر کے مختلف طریقے ہیں۔ ذکر قلبی بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے ذکر قلبی سے مراد کہ اس کو آپ اس طریقے سے ذکر قلبی کہیں گے کہ اس میں آواز نہیں نکلتا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو بات واضح ہو گئی ہوگی۔ یہ جو آج کا سوال تھا، پھر بھی اگر کوئی بھی آپ کے دل میں کوئی سوال ہو یا آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں تو ضرور کمنٹ کیجئے، انشاءاللہ جواب دینے کی بالکل کوشش کروں گا۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ نگہبان۔